بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے اتہاس کے بارے میں جس کے ہر پل میں ایمان کی چمک، ایک ایسی جیت جس کی داستان ہر مسلمان کے دل کو روحانی سکون ادا کرتی ہے۔ آپ کے سامنے وہ مقام جہاں ایک ڈھال میں سمایا تھا وہ ایمان جس نے صدیوں تک مسلمان کو آج بھی روحانیت ادا کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک وار نے کیسے خیبر کی دیواریں نہیں بلکہ پورے قلعے کو ہلا دیا؟ یہ ایک اکلوتا ایسا لمحہ تھا جس نے ابن نظر کی شان گرا دی اور اسلام کو فتح خیبر کی ایسی مثال دی جو آج بھی اتہاس میں یاد بنی ہوئی ہے۔ اور یہ کہانی کیول تلوار کی نہیں بلکہ انصاف کی اور اللہ کی رحمت کی بھی تھی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، تو ویڈیو میں جڑے رہیے۔ خیبر کے یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی ایک گہری اور ایک خطرناک سازش رچی۔ اس خبر کے بعد سردار دو عالم نبی اکرم رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی قلعوں کو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح کیا، مگر سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا جو اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے فتح ہوا۔ آپ نے مرہب نام کے یہودی پہلوان کو ایک ہی بار میں ڈھیر کر دیا اور قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال بنا لیا۔ اس شاندار اور تاریخی فتح سے اسلام کی طاقت اور رتبہ بڑھ گیا اور حضرت علی کو فتح خیبر کا مقدس لقب ملا۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تو وہاں کی زمین مسلمانوں کے تسلط میں آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ جیسے بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا ویسے ہی خیبر کے یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے، مگر یہودیوں نے آج ہمیں یہاں سے مت نکالا جائے بلکہ زمین ہمارے پاس رہنے دی جائے، ہم ہر سال کھیتی کی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ رحمت للعالمین نے اس بات قبول فرما لی۔ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیجتے۔ وہ کھجور اور غلے کی برابر دو حصوں میں بانٹ دیتے اور یہودیوں سے فرماتے تو تم جو حصہ چاہو لے لو۔ یہودیوں کو یہ انصاف دیکھ کر حیرت ہوتی اور وہ کہتے آسمان اور زمین اسی طرح کے انصاف پر قائم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں سے نبی پاک نے شرط پر صلح کی تھی کہ وہ اپنا سونا چاندی اور ہتھیار مسلمانوں کو سونپ دیں، لیکن جانوروں کا لدا ہوا سامان اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ تھی کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے چھپائیں گے نہیں، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے خلاف ورزی کی اور وہ سونا چاندی جو بنی نذیر سے نکالے جانے کے وقت ایک چمڑے کے تھیلے میں چھپا کر رکھا گیا تھا اسے چھپا لیا۔ یہ تھیلا ہے بن اخطب کا تھا۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے جھوٹ بولا، سارا مال جنگ میں خرچ ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھیلا کہاں چھپا ہے۔ مسلمانوں نے جا کر اسے نکال لیا۔ چونکہ کنانہ بن ابی حقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھت سے پتھر گرا کر شہید کر دیا تھا، اس لیے نبی پاک نے بدلے میں اسے قتل کروا دیا اور اس کی بیوی کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جو بنی نذیر کے سردار ہے بن اخطب کی بیٹی اور بنی نذیر کے بڑے سردار کنان بن ابی حقیق کی بیوی تھی۔ جب تمام قیدی جمع ہو گئے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک لونڈی مجھے عطا فرمائیے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، مگر کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو بنی قریظہ بنی نذیر کی شہزادی ہیں، وہ آپ کے علاوہ کی اور کے لائق نہیں۔ یہ سن کر نبی پاک نے دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اس کے بدلے میں کوئی اور لونڈی لے لو۔ پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، ان سے نکاح فرما لیا۔ 3 دن تک آپ نے انہیں منزل صحابہ میں اپنے خیمے میں ٹھہرایا، پھر نکاح کی دعوت
تھی ولیمہ جس میں صحابہ کو کھجور، گھی اور پنیر کا ملیدہ کھلایا گیا۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ کچھ دن وہیں ٹھہرے اور یہودیوں کو امن اور سکون بخشا، مگر ان کی فطرت کا دھوکہ پھر سامنے آ گیا۔ سلام بن مسکم نام کے ایک یہودی کی بیوی زینب نے آپ کو کھانے پر بلایا اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ کے حکم سے اس زہریلے گوشت کے ٹکڑے نے خود آپ کو بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ آپ نے بس ایک نوالا لیا اور ہاتھ روک لیا، لیکن حضرت بش بن بارا رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کھا لیا اور زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی بھر تالو میں درد محسوس ہوتا رہا۔ جب پوچھا گیا تو زینب نے قبول کیا، ہم نے یہ جاننے کے لیے زہر دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر کا اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب بش بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بدلے میں زینب کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ خیبر سے فارغ ہوتے ہی حبشہ یعنی ایتھوپیا سے ہجرت کر کے گئے مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ آئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب وہ واپس آئے تو نبی پاک نے محبت سے ان کا ماتھا چوما اور فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتا خیبر فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرت کرنے والے کا لقب دیا۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ۔ حالانکہ وہ جنگ خیبر میں شریک نہیں ہوئے، مگر آپ نے انہیں مال غنیمت میں مجاہدین کے برابر حصہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں، جنگ خیبر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم شریعتی حکمات بھی عطا کیے۔ نکیلی چونچ والے پرندوں کا گوشت حرام کر دیا گیا، تمام شکاری جانوروں کا گوشت حرام کر دیا گیا، گدھے اور خچر کا گوشت کھانا حرام کر دیا گیا۔ سونا اور چاندی کی خرید فروخت میں بھی برابری ضروری کر دی گئی، یعنی سونے کے بدلے اتنا ہی سونا اور چاندی کے بدلے اتنی ہی چاندی لینا ہوگا۔ اگر رقم میں ذرا بھی زیادہ یا کم کیا گیا تو وہ سود کہلائے گا اور سود حرام ہے۔ لونڈی سے رشتہ قائم کرنے کا نیا شریعتی حکم یہ ہے کہ پہلے جنگ میں جو بھی کسی کے حصے میں لونڈی آتی تھی وہ فوراً اس کا استفادہ کر سکتا تھا، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو بچے کے پیدا ہونے تک اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اگر حاملہ نہ ہو تو بھی کم سے کم 1 مہینہ انتظار کرنا لازمی ہے۔ اسے استباء کہا جاتا ہے۔ اسی غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متع یعنی استھائی نکاح کو بھی حرام کر دیا گیا۔ غزوہ خیبر سے فارغ ہو کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ یہ جگہ تیمہ اور فدق کے درمیان ایک وادی یعنی گھاٹی ہے جہاں یہود کی آبادیاں تھیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، لیکن وہاں کے یہودی پہلے سے جنگ کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ اسی دوران آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت مدم اونٹ سے قزاوہ اتار رہے تھے کہ ایک تیر انہیں آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان بد نصیبوں نے جواب میں تیر اور تلوار سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے باقاعدہ صف بندی کر لی اور مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی۔ مجبوری میں مسلمانوں کو بھی جنگ کا آغاز کرنا پڑا۔ 4 دن تک نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیرا ڈالے رکھا اور برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ لڑتے ہی رہے۔ آخر کار 10 یہودی ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کو صاف جیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد وادی القریٰ کے یہودیوں نے بھی وہی صلح کر لی جو خیبر والوں نے کی تھی کہ وہ اپنی زمین کی پیداوار کا آدھا حصہ ہر سال مدینہ بھیجیں گے۔ جب تیمہ کے یہودیوں کو خبر ملی تو انہوں نے بھی جزیہ ادا کر کے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ میں 4 دن ٹھہرے۔ جب فدق کے یہودیوں کو خبر
خبر ہوئی تو انہوں نے جنگ نہیں بلکہ ایک قاصد بھیج کر عرض کی کہ جیسی صلح آپ نے خیبر اور وادی القرا والوں سے کی ہے ویسی ہی ہم سے بھی کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور صلح ہو گئی۔ کیونکہ یہ جنگ نہیں ہوئی اس لیے اس وقت کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوئی بلکہ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص ملکیت میں آئی، جبکہ خیبر اور وادی القرا زمین مجاہدین کی میں تقسیم ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شرط تھی کہ اگلے سال حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن وہاں ٹھہریں گے۔ اس شرط کے مطابق ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور اعلان کروا دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں موجود تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ جو لوگ غزوہ خیبر میں شہید ہو چکے تھے یا جن کا انتقال ہو گیا تھا انہیں چھوڑ کر باقی سبھی صحابہ سفر میں شامل ہوئے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ وعدہ پورا کریں گے یا نہیں، اس لیے آپ نے پوری جنگی تیاری کے ساتھ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت حضرت ابو رحم غفاری کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ آپ 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 100 گھڑسوار تھے اور 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب مکہ کے کافروں کو خبر ملی کہ مسلمان ہتھیار اور جنگی سامان کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے مروس جوہران تک اپنے لوگ بھیجے۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ نے انہیں تسلی دی کہ نبی اکرم صلح کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ داخل ہوں گے۔ یہ سن کر قریش مطمئن ہو گئے۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام یاز مکہ سے 8 میل دور پہنچے تو ہتھیار وہاں رکھوا دیے اور حضرت بشیر بن سعد کو ان کی نگرانی میں کچھ صحابہ کو ان کی حفاظت پر لگا دیا۔ پھر آپ نے صرف ایک تلوار اپنے پاس رکھی اور باقی کوئی ہتھیار نہیں لیا۔ لبیک کہتے ہوئے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حرم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اونٹ کی نکیل تھامے آگے آگے چل رہے تھے اور جوش بھرے اشعار پڑھ رہے تھے۔ اے کفار کے بیٹوں، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج اگر تم نے راستہ روکا تو تلوار چلے گی، تلوار کا بار سر کو اس کی جگہ سے الگ کر دے گا اور دوست کی یاد ان کے دل سے مٹا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہو کر اللہ کے حرم میں اشعار کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس پر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں پڑھنے دو، یہ اشعار ان کافروں پر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار قریش جلن اور حسد کی وجہ سے یہ روشن منظر نہ دیکھ سکے اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے، مگر کچھ کافر دارالندوہ یعنی مکہ کے میٹنگ ہال کے پاس کھڑے ہو کر آنکھیں پھاڑ کر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جام سے سرشار ہو کر طواف کر رہے تھے۔ وہ آپس میں تانا دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ مسلمان کیا طواف کریں گے، انہیں تو بھوک اور مدینہ کی بخار نے نڈال کر دیا ہے۔ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم پہنچے تو آپ نے استوا کیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑا کہ داہنا ہاتھ، کندھا اور بازو کھلا رہ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو اس پر جو ان کافروں کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرے۔ اس کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ طواف شروع کیا۔ پہلے 3 چکر ایسے لگائے کہ کندھے ہلاتے ہوئے، سینہ چوڑا کر کے اکڑتے ہوئے چلے۔ اسے عربی میں رمل کہتے ہیں۔ یہ ایک سنت ہے جو آج تک قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ جو بھی شخص کعبہ کا طواف کرے گا شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ 3 دن بعد مکہ کے کچھ کافر سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے، اب صلح کی شرط پوری ہو گئی ہے، آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی
उमामा दौड़ती हुई आई और पुकारा, चाचा चाचा। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो जंग में शहीद हो चुके थे और ये उनकी यतीम बेटी मक्का में ही रह गई। ये बच्ची आपके करीब पहुंची तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहीद चाचा की अमानत देखकर बहुत मोहब्बत आई। इस बच्ची ने आपको भाईजान नहीं बल्कि चाचा जान कहा, क्योंकि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा रजाई भाई भी थे, यानी दोनों ने हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दूध पिया था। जब बच्ची पास आई तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब इस बच्ची की परवरिश के लिए 3 सहाबा दावेदार बन गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरी चेरी बहन है और मैंने सबसे पहले इसे गोद में उठाया, इसलिए इसका हक मुझे मिलना चाहिए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये मेरी भी चचेरी बहन है और इसकी खाला मेरी बीवी है, इसलिए मुझे हक है कि इसकी परवरिश मैं करूं। हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, या रसूलल्लाह, ये मेरे दीन के भाई हजरत हमजा की बेटी है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तीनों की बातें सुनकर नबी करीम ने फैसला फरमाया, खाला माँ के बराबर होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश का हक हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मिला। इसके बाद आपने तीनों की दिनजोई और तारीफ करते हुए फरमाया, ऐ अली, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। ऐ जाफर, तुम चाल ढाल और शकल सूरत में मुझसे मिलते हो। ऐ जैद, तुम मेरे भाई और मेरे मौला हो। इसी उम्र कज़ा के सफर में हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया। ये आपकी भतीजी उम्मे फाजल जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी थी की बहन थी। जब उम्र कज़ा से वापसी हो रही थी और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्फ नाम की जगह पर पहुंचे तो आपने हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने खेमे में ठहराया, उन्हें अपने साथ रहने का सर्फ बख्शा। अल्लाह की कुदरत देखिए, इसी सर के मकाम पर 44 साल बाद हजरत महमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ और उनकी कब्र मुबारक भी वहीं बनी है। रिवायत के मुताबिक उनकी वफात का साल 51 हिजरी है। इसका तफसीली जिक्र आगे इंशाअल्लाह और किसी वीडियो में बयान होगा। तो दोस्तों, हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये छोटे सा हिस्सा जो हमने आपको बयान फरमाया है, अगर आप लोगों को इस हिस्से से कोई जानकारी हुई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने यार दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी अपने दीन के बारे में जानकारी हो। और अल्लाह हाफिज दोस्तों।